پہلے بھی آپ سے سنا ہے کہ وہابیوں کی اسلام 360 ہے. تو اس ایپ کے اندر قرآن مجید مختلف قرآن مجید ہیں، اس میں تراجم ہیں، اس میں احادیث ہیں، اس میں تو اس میں عمل کرنے میں کیا حرج ہے تو اس میں قرآن و حدیث ہی. تو آپ کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ وہابیوں کی اسلام 360 ہے؟ وہ اس لیے وہابیوں کی، اگر آپ کسی کے پاس ہے اسلام 360 ایپ، کسی کے پاس ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اس میں جو نا وہ آپ اس میں نا حدیث نکالیں 1298 صحیح مسلم سے، 1298 نکالیں نا صحیح مسلم 1298 صحیح مسلم 1298. اچھا وہ کر رہے ہیں وہ اس میں نا مختلف اس کے کوئی بات نہیں. اب دیکھیں یہ جو ایپ ہے نا، اصل میں تو ہمارے پاس جو خزانہ ہے لٹریچر ہے وہ کتابیں ہیں، اصل ٹیکسٹ بک ہے. اب یہ نوجوان ہماری جو جنریشن ہے وہ پتہ نہیں ان کے دماغ پہ کیا لوگوں نے سوار کر دیا ہے، ان کے سامنے یہ اصل ٹیکسٹ بک رکھتے ہیں نا، اصل کتاب. وہ کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہرے مجھے موبائل سے دیکھ لینے دیں. اب مجھے بتائیں کہ موبائل کے اندر کتاب اصل ہے یا اصل سامنے پڑی اصل ہے؟ کتاب اصل ہے، لیکن ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سوار ہوا کہ وہ کہتے ہیں موبائل کے اندر دیکھ رہا ہوں. اچھا اب وہ جو جہاں تک بات ہے اسلام 360 ایپ کی، یہ ایپ اس کا جو بیسک بنانے والا ہے وہ ایک غیر مقلد وہابی ہے، زاہد حسین چیپا، کراچی کا. پہلے سنی تھا، بعد میں وہابی ہو گیا، اور وہابی ہونے کے بعد اس نے یہ ایپ بنائی ہے اسلام 360 کے نام سے. اس کے اندر اس نے قرآن مجید کے کچھ تراجم رکھے ہیں مختلف مکاتب فکر کے، جس میں اہل سنت کو راضی کرنے کے لیے اعلیٰ رحمت اللہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی رکھ دیا ہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں تمام مکاتب فکر کو لے کے چل رہا ہوں. اور تراجم کے بعد اس نے جب احادیث کی باری آتی ہے نا، ٹوٹلی جتنی کتابیں احادیث کی اس نے رکھی ہیں ان تمام کتابوں کے ترجمے وہ ہیں جو وہابی علماء نے کیے. ترجمے بھی ان کے نہیں نکلے، 1298 صحیح مسلم کی ترجمے بھی ان کے، اور پھر اس کے اندر جو نا وہ وضاحت کے نام کے اوپر جو کچھ کیا گیا وہ بھی ان کا. حدیث صحیح ہے کہ ضعیف، یہ بھی جو حدیثیں ہماری اہل سنت کے مؤید اور اہل سنت کے حق میں آتی ہیں ان کے نیچے لکھ دیا ضعیف. میرے تقریباً 7 سے 8 بیانات میں نے باقاعدہ سکرین شاٹ لے کے میں نے اس کے اوپر الحمدللہ بیانات ریکارڈ کروائے ہیں اور اس کو پورا ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کٹر پکی وہابیوں کی ایپ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ساری کی ساری کاروائی وہ کی ہے، حدیثوں کو صحیح ضعیف کہنے میں وہی طریقہ، اور جو ترجمے کیے ہیں وہابی علماء کے تراجم ہیں، اور اس کو صحیح اور ضعیف جو کہنے والے ہیں وہ ناصر الدین البانی اور وہابیوں کے عالم زبیر علی زئی، وہابیوں کے عالم ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے. اب یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی 1298 حدیث ہے. اس میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت. زید بن ثابت سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کوئی بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کے پیچھے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کی قرات کر سکتا ہے، قرآن کی قرات کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ کہا کہ لا قرات مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، امام کے ساتھ کچھ بھی. یہ عربی ہے اصل ٹیکسٹ. اب یہ ترجمہ کیا کہ نیچے ترجمہ یہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ امام کے ساتھ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے. یہ فاتحہ کے سوا کہاں سے آ گیا ظالموں؟ یہ بریکٹ لگا کے اندر فاتحہ کے سوا خود گسیڑا گیا ہے، اور یہ گسیڑنے والا وہابی عالم ہے. اب پڑھنے والا تو ترجمہ ایسے پڑھ جائے گا کیونکہ عوام کو عربی بیچاروں کو آتی نہیں ہے، عربی تو آتی نہیں، اردو ترجمہ پڑھے گا. اردو ترجمہ میں لکھا ہے کہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے، حالانکہ فاتحہ کے سوا وہاں لفظ موجود ہے، اس میں ہے کہ لا قرات مع الامام فی شیء، وہ کچھ بھی نہیں پڑھنا امام کے ساتھ قرآن، امام کے ساتھ کچھ بھی قرآن. بریکٹیں لگا کے کہتے فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے. یہ ہے نقصان ان ایپس کا اور ان سافٹ ویئر کا. تو اب یہ کٹر قسم کی وہابیت کو پروموٹ کرنے والی ایپ ہے. اس کے اوپر آپ نے دیکھنا تو میرے وہ ویڈیو بیانات دیکھ لیں، میں نے کچھ 7-8 اس پر جو نا وہ بیانات دیے ہیں، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وہ پورا وہابیت کو سپورٹ کرتا ہے.